بدلہ؟ لیکن وہ کیسے؟ شائستہ کے حیرانگی سے پوچھنے پر احمد نے اسے اپنا پلان بتانا شروع کیا، جسے سن کر شائستہ کے چہرے کی چمک بڑھتی چلی گئی۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں اداس آنگن کی قسط نمبر 23۔ اس وقت وہ دونوں اپنے اپنے مفاد کی خاطر آمنے سامنے بیٹھے منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھے۔ شائستہ تو کب سے احمد کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی، جبکہ احمد کو شائستہ کی صورت میں عنایا تک پہنچنے کا واحد راستہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ طلال سے ہوئی ملاقات کو اس نے یہ سوچ کر ذہن سے جھٹک دیا کہ شاید عنایا نے اسے ڈرانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا تھا، ورنہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والی لڑکی کے لیے کوئی اس کے پیچھے کیوں آئے گا؟ عنایا کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہوئے احمد یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی ایک سنگین غلطی کر کے طلال کو اپنا دشمن بنانے والا ہے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ عنایا کو گھر پہنچے گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں کچن میں موجود رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھیں۔ پتہ ہے آپی، آج تو میم شہناز نے صنوبر کی بھی کلاس لے لی۔ عنایا سلاد کاٹ رہی تھی، جبکہ شازمہ پھلکے بنانے میں مصروف تھی۔ کیوں بھائی، اس بیچاری نے کیا کر دیا؟ آج پریزنٹیشن دینے کی ڈیڈ لائن تھی، اس میں تاخیر ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم 2 دن بھی پریزنٹیشن دینے میں لیٹ ہو جاتی تو میم نے تمہیں مسکرا کر کہنا تھا کہ اٹس اوکے ڈیئر، اگر کوئی مسئلہ تھا تو میرے پاس آ جاتی۔ ویسے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی میم شہناز نے تو۔ شازمہ ہنستے ہوئے تبصرہ کرنے لگی کہ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی تو عنایا کام چھوڑ کر صحن کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو عنایا؟ خلاف توقع دروازہ کھولنے پر جو چہرہ اسے دیکھنے کو ملا وہ اس کا سارا خوشگوار موڈ غارت کر گیا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عنایا حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ شائستہ کے شرمسار لہجے پر عنایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا بتاؤں عنایا، میں کتنی مجبور تھی۔ سر احمد نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تمہیں فیور کیا تو وہ مجھے جاب سے نکلوا دیں گے۔ شائستہ کا لہجہ انتہائی عارضدہ تھا۔ اور تم تو جانتی ہو نا کہ میرے گھر کے کیا حالات ہیں، امی کی دوائیاں اور سارے اخراجات میں کیسے مینیج کرتی۔ اور ٹھیک 10 منٹ بعد صحن کے تخت پر بیٹھی شائستہ کی رام کہانی شروع ہو چکی تھی۔ شازمہ اور عنایا خاموشی سے سامنے بیٹھی شائستہ کو اندیکھے آنسو پونچھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ میرے دل کو پورا یقین تھا کہ تم بے قصور ہو اور سر احمد ہی تمہیں پریشان کرتے ہوں گے۔ اگر ہو سکے تو اپنی مجبور اور بے بس دوست کو معاف کر دو۔ آخر میں شائستہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر گزر گیا، اسے میں یا تم بدل نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہماری دوستی میں بے اعتمادی کا بال آ چکا ہے۔ شیشے میں آیا بال شاید نکل سکتا ہو، لیکن اگر دلوں میں بال آ جائے تو وہ چاہ کر بھی نہیں نکلتا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن شاید مجھے باتیں بھلانے میں کچھ وقت لگے گا اور تب تک ہماری دوستی میں پہلے جیسی مضبوطی نہیں ہوگی۔ عنایا نے سنجیدہ لہجے میں سچائی بیان کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے دل میں اٹک چکے ہیں۔ میں امید کروں گی کہ جلد از جلد تم سب کچھ بھلا کر ہماری دوستی کی مضبوطی کو واپس لے آؤ گی۔ شائستہ دل گرفتگی سے کہہ کر خاموش ہوئی تو عنایا نے مزید کچھ نہیں کہا، کیونکہ اب کہنے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ چلیں اب بات کرتے ہیں آج کے ولاگ کی۔ میں نے بنائی تھی چائنیز بریانی۔ یہ چائنیز رائس سے تھوڑی ہٹ کر ہے، لیکن کافی ملتی جلتی بھی ہے۔ اس میں سب ویجیٹیبلز کو فرائی کرنا ہے، لیکن 1 by 1۔ میں نے اس میں مٹر، آلو، گاجر، شملہ مرچ اور چکن ڈالا تھا۔ آپ اس میں اپنی مرضی سے ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساری ویجیٹیبلز فرائی کرنے کے بعد اس میں سویا ساس، ونیگر اینڈ بلیک پیپر اینڈ سالٹ ڈال کر اس کو مکس کر لیں۔ لاسٹ میں چاول بوائل کرنے ہیں اور ساری ویجیٹیبلز کو مکس کر کے دم پر لگا دینا ہے۔
مجھے تو یہ ریسیپی بہت اچھی لگتی ہے، آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے ضرور بتائیں ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو اسٹوری سمجھ نہیں آ رہی تو فرسٹ ایپیسوڈ سے پڑھنا شروع کریں، آگے جا کے ناول بہت اچھا ہونے والا ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔